وہ اسی کو کوٹ کریں گے جی ٹھیک، ریورس انجینئرنگ کر کے ہم نے نا وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا اللہ کے فضل سے. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، کیا پرانی کتابوں میں درج اولیاء اللہ کی تمام کرامات ہی جھوٹی ہیں؟ مثلا حضرت معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری سے متعلق جو واقعات زبان زد ہیں اور عام طور پہ بولے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں، وہ صرف قصے کہانیاں ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسی کرامات کا کوئی ذکر احادیث کی بکس میں نہیں ملتا ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا. دیکھیں نا یہ آخری حصہ جو ہے کتنا پیارا ہے کہ صحابہ کرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا. میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام تھے نا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے. حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا، تو حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھ کے نا بیری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بیری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا. تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا. ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں. حضرت عمر کو تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا نا جی وہ فجر پڑھتے سن جی مکہ شریف، زور پڑھتے سن مدینہ شریف، تے مغرب عشاء جا کے نا پتہ نہیں جمع تو نہیں کرتے ہونے جا کے پڑھتے سن بیت المقدس، پھر فجر اتھے پڑھتے سن. ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو نے گھر لیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ادھر کیوں قریب گھر لیا؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا، تھک جاتا تھا، تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں، تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا. ٹھیک ہے، یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں، یہ انجینئرنگ ہو رہی ساتھ ساتھ. تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے، جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا. وہ صحابی نے جناب مکان بیچ کے پھر واپس ادھر چلے گئے. صحیح. تو بزرگ تھے اڑتے پھرتے نے، وہ تو بیچارے دوسرے محلے سے آ کے تھک جاتے تھے. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں، میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 A B C D، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے، تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، آگ نکلتی ہے، اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا، اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ. آپ پریشان ہو گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے، خیفتم موسیٰ. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ صحیح، بالکل صحیح. ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. بالکل. وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے. وہ اور اس نے کرنا بھی کچھ، مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا، تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. ٹھیک ہے، تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے، جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے، بزرگوں نے بم پکڑنا ہی چھوڑ دیے. ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا
پھٹا, 55-60 لوگ شہید ہوئے, ٹھیک ہے. اور یعنی ظاہر مسلمان شہید ہی کہیں گے, کافر تو نہیں تھے نا. وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتے ہیں. تو دیکھو کس طرح بولے جی, شہید ہوئے, ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ چلیں وہ اور طرف بات چل پڑے گی, مجھے ادھر ہی رہنے دیں, ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آئے کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ بم پکڑتے تھے, اپنے مزار والا بم نہیں ان سے پکڑا گیا. جعلی, جھوٹ, یا جیلوں میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہوا ہے, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا, کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے, کیا کچھ نہیں کر کے. وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے, اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر, وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا. اللہ نہ کرے سمندر آ جائے, میں تو ڈردا وہاں, ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے جائیں کہ ایک بار چڑھے تو پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صاحب کے ہیں, ہاں وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا ہے. تو سر یہ, اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو, میں نے اس کو پھر جواب لکھا, میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے, آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے. تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا, کتنے رہ گئے ہو, اڑتے ساڑھے نکو واگ کے موج پہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں, اور حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ, وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی, کتنا مشہور واقعہ ہے وہ جی, روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے, ولید بن جو عقبہ تھا, جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا, جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی, صوفیوں نے بھی, سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی, انجینئرنگ ہم کرنے لگے. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر, اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ فلمایا ہے واقعہ. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے, تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے. وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش, اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے, وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا, اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے, پھکی دی تھی. بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں, آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں, ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو, آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے, تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے, کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھیں.